اور ابھی آپ دیکھ لیں قرآن کو ہم نے سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے نا، ہم نے تو جانا بھی نہیں، سمجھنا تو بہت بات کی بات ہوتی ہے، ہم نے جانا ہی نہیں، جاننے کی کوشش بھی نہیں۔ قرآن پر یقین جب آ جائے نا، ہم نے مانا ہے یہ رب کا کلام ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، ابھی یقین آگے، یقین نہیں ہے، یہ یقین کے معاملات اور ہیں، یقین کے معاملات اور ہیں، بتائیں کیسا ہے؟ ابھی فلسطین کے نظارے سب کے سامنے ہیں، دردناک، اذیتناک، کربناک مناظر ہیں، بیان کرنے سے باہر ہیں، الفاظ نہیں ہیں بات کرنے کے لیے ان کے، جو کچھ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ضعیفوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جوانوں کے ساتھ، بیان سے باہر ہے معاملہ، لیکن وہاں سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات، ایک ویڈیو کلپ آیا، ایک بچہ تھا 8-10 سال کی عمر ہوگی، اس کا پاؤں زخمی ہوا ہے حالت جنگ کے اندر، اتنی پنڈلی اس کی پھٹی ہوئی ہے، اب ڈاکٹر نے اس کو آپریٹ کرنا ہے، سن کرنے والی دوا ختم، اب ڈاکٹر نے کہا کہ دوا ختم ہو گئی ہے، مجھے ٹانکے لگانے، آپریٹ کرنا ہے اس کو باقاعدہ، تو پتہ ہے اس 8-10 سال کے بچے نے کیا بولا؟ اس بچے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آپریٹ کیجئے، آپ ٹانکے لگائیے، میں رب کا قرآن پڑھتا ہوں۔ آپریشن سے، ٹانکے لگانے سے، تکلیف ہونے سے وہ جو برداشت، قرآن کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے جس قرآن کو مانا، جانا، ان کا یقین اب نظر آیا۔ اور آپ دیکھیں، جس نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی، آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر اس کے ٹانکے لگا رہا ہے، بچہ چیخیں نہیں مار رہا، قرآن پڑھ رہا ہے، کسی نے اس بچے کو نہیں پکڑا ہوا، حالت بیداری میں کسی نے بچے کو نہیں آگے ہاتھ پکڑ لے، پاؤں پر چور، بچہ ہی ہے، تکلیف ہوگی اس لیے کودے گا نہیں۔ جب بچے نے کہا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ ٹانکے لگائیں، تو اللہ اس کو چھوڑ دے گا ایسی؟ پھر اللہ اس کو چھوڑے گا؟ پہلے وہ تو تکلیف تھی، اس سے بیچارہ رو رہا تھا وہ، اب آپریٹ پر جب قرآن کی بات آئی نا، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ نے قرآن کے صدقے، قرآن کی تلاوت کے صدقے، اللہ نے وہ آپریٹ کی تکلیف اس سے ختم کر دی۔ اسی طرح اپنے پاکستان کے اندر پنجاب کے ایک مولانا صاحب تھے، حافظ قرآن تھے، واللہ عالم ابھی وہ حیات ہیں کہ نہیں، ان کے پاؤں میں، شاید شوگر پیشنٹ تھے، تو ان کے پاؤں میں ایک جیسے کوئی چوٹ لگی یا پھوڑا وغیرہ ہو گیا، اب وہ انہوں نے شروع میں دھیان نہیں دیا، وہ بڑھتا رہا، جب گئے ڈاکٹر کے پاس تو پتہ چلا کہ جی اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا، اور آپریٹ کے لیے کیا بنا؟ آپریٹ کے لیے بیہوش کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا بیہوش تو میں نہیں ہوتا، بیہوش تو میں نہیں ہوں گا۔ بولا بیہوش کی بغیر یہ آپ کو آپریٹ نہیں ہوگا، بڑا مسئلہ خراب ہو گیا یہ۔ انہوں نے کہا ساری زندگی بچپن سے لے کے اب تک میری ناک میں ہلکی سی بھی نشہ آور چیز کوئی نہیں گئی، میرے خون میں ہے ہی نہیں، اتنا میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے، میری رگوں میں، میرے خون میں کسی قسم کی نشہ آور چیز نہیں گئی، میں نے اپنے آپ کو سیف رکھا۔ اب اس بات پہ آ کے میں اپنی رگوں میں، اپنی سانسوں میں اس کو ڈالوں؟ میں نہیں کروں گا، منع کر کے آ گئے۔ لوگ قائل کرتے رہے، لیکن پھر ایک دن ان کے جاننے والے کا کچھ عرصے بعد وہ دیکھا تو ان کا وہ زخم جو تھا وہ بڑھتے بڑھتے کافی اوپر چلا گیا تھا، تو انہوں نے اس کو پھر کیا نام ہے اس کا، ان کے جو کلیگ تھے انہوں نے سمجھایا قاری صاحب یہ جان کا مسئلہ، پر جان بچانا بھی تو فرض ہے، قائل کے جیسے سے کر کے کہ جان بچانا بھی تو فرض ہے، اب یہ ٹانگ کٹے بغیر نہیں رہے گی، یہ کٹے گی تو باقی جسم تو محفوظ رہے گا، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے جان بچاؤ۔ کہنا ٹھیک ہے جان بچانا اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے میں جان بچانے کو تیار ہوں، پر ابھی چلیں آپریٹ کے لیے؟ بولا چلیں، لیکن میری شرط ہے۔ بولا کیا؟ بیہوش نہیں ہوں گا، بیہوش نہیں ہوں گا، ٹانگ کاٹنے والا معاملہ ہے، چلو جی سن، نہیں سن بھی نہیں، کسی قسم کا نشہ انجیکشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ میری سانسوں کی صورت میں ہو، میں نہیں کروں۔ اگر آپ لوگ آپریٹ کرنا ہے مجھے تو پھر ٹھیک ہے، میری یہ شرط ہے، لے چلو، چلیں۔
اگر اتنا برداشت کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہوں گے، جبھی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ عقل میں بات آنے والی نہیں. ہڈی کا کاٹنا، گوشت چلو پھر ایک ایسے مارا گوشت کا کٹ جائے گا، رہی کٹ جائیں گی، ہڈی کا کٹنا. لے گئے سرجن نے بھی ان سے کہا کہ بات مان لیں اور یہ کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. اب وہ سرجن بھی ڈر رہا کہ میں آپریٹ شروع کروں اور یہ خدا نہ خواستہ. پھر وہ قاری صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ فکر نہیں کریں، آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں. آپ کیا کریں گے؟ بولے میں قرآن پڑھنا شروع کر رہا ہوں. میں قرآن پڑھنا شروع کر رہا ہوں، آپ کاٹیں جو کاٹیں کاٹیں آپ. ادھر سے ڈاکٹر اپنا کام شروع کیا، اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. آپریشن ہوتا رہا، قرآن چلتا رہا. ایک آواز بھی سرجن نے کانوں میں نہیں آئی کہ بس کرنا، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مر گیا، ہائے ہو، کچھ نہیں. اطمینان سے وہ اس طرح کام کرتا رہا جیسے وہ بیہوش پڑے ہیں، جیسے بیہوش مریض ہوتا ہے نا. لیکن رب کی قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور وہ ڈاکٹر اپنا کام کرتا رہا. اس نے ٹانگ کاٹ پیٹ کر کے بینڈیج کر کے آپریشن مکمل ہو گیا. لیکن قاری صاحب کو پتہ نہیں چلا کہ آپریشن مکمل ہو چکا ہے، وہ قرآن ہی پڑھ رہے تھے. یہ یقین ہوگا تبھی تو بولا نا کہ میں قرآن پڑھوں گا، مجھے تکلیف نہیں ہوگی. یہ یقین ہوگا تو بولا ہوگا نا. اپنے آپ کو پیش کر دیا آپریشن کے لیے، کاٹ دو مجھے کاٹ دو، مجھے پتہ ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، رب کا قرآن میرے سینے میں ہے. تو اس لیے فقیر نے کہا کہ ماننا، جاننا اور یقین یہ الگ الگ منازل ہیں. تو تصوف کے اندر تزکیہ نفس کر کے بندے کو یقین کی طرف لایا جاتا ہے. تزکیہ نفس کر کے مقصود جو ہے وہ یقین ہی کی طرف لانا ہے. یقین شروع پہلا اسٹیپ نہیں ہے، نہیں ملے گا یقین، پہلے پروسیس ہے، وہاں سے گزرنا پڑے گا. آپ وہاں سے گزریں گے تو طبیعت خود بخود چلے گی، دیکھے گی، مشاہدہ کرے گی، اور پھر آپ اس اسٹیج پر پہنچیں گے. پھر جہاں شک کی بات، جیسے اللہ نے قرآن کریم کئی آیتوں میں فرمایا نا، رب ہو کے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کرنے کی. اللہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، ان بے شک، اللہ کہہ رہا بے شک نکال دو اپنے پاس سے، شک نکال کے یقین کی اس پہ آ جاؤ. کیا، کس بات پہ آ جاؤ؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے ولیوں کو، میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں غم. دو چیزیں اللہ نے ان سے اٹھا لی، اور بتانے والوں کو بتایا کہ تم اس پہ شک نہیں کرنا، یقین کر لو اس بات کے اوپر کہ جو میرے ہیں ان سے اوپر سے میں نے یہ خوف اور یہ غم، دنیا کا خوف، آخرت کا غم، اس سے میں نے ختم کر دیا. پھر وہ لیڈ کرتے ہیں، وہ اس طرح چل رہے ہوتے ہیں پھر جیسے وہ دیکھ کے چل رہے ہیں، اور وہ یقین ہی کا دیکھنا ہوتا ہے. اصل میں کیا، اس آنکھ کا دیکھنا نہیں ہوتا. وہ جب ہم کہتے ہیں دیکھ کے چلتے ہیں تو وہ اس آنکھ کا دیکھنا نہیں ہوتا، وہ یقین کی آنکھ سے چل رہے ہوتے ہیں. آخری بات، جیسے اس فقیر نے آپ سے کئی ایک محفل میں بھی عرض کیا کہ اگر کوئی اس فقیر سے پوچھے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، تو ورنہ فتوے سے پرہیز، وہ بات ہماری اپنے پاس محفوظ ہے. ٹھیک ہے، کسی کے اوپر بات نہیں ہے، بات اپنی. اگر کوئی اس فقیر سے پوچھے آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں دیکھا ہے. یاد آیا آپ کو؟ پہلے بات کر چکے. کس بیس پہ ہم کہیں گے، کس بنیاد پہ یہ بات کہیں گے؟ حقیقتاً نہیں دیکھا، حقیقتاً تو نہیں دیکھا، اور اس دنیا میں ممکن بھی نہیں ہے. حدیث حضور علیہ السلام کی، امام ربانی رحمۃ اللہ مکتوبہ شریف میں ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں رویت باری تعالیٰ ممکن ہی نہیں ہے. مظہر ہے
اس کی ذات کے مظہر وہ نظر آئیں گے. لیکن کوئی اگر یہ کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے حقیقی معنی میں اس کے ذاتیات کا، اس کے ذاتی باری تعالیٰ کا مشاہدہ کیا، وہ جگہ صرف جنت، وہ صرف جنت میں جگہ. تو ہم کس بیس پہ کہتے ہیں، وہ جو ہم عشق رسول کی ہم کوئی بات کرتے ہیں نا، تو تعلق رسول کی بنا پہ جو بات، اس پہ فقیر بات کرتا ہے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم کہاں اس قابل، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں، یہ فقیر کہتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، ہم اس بات پہ کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں، میرے رسول نے تو دیکھا ہے نا. میرے آقا نے دیکھا ہے، بس میرے آقا نے دیکھ لیا میرے لیے کافی ہے. جس طرح حضور نے فرمایا اللہ ہے کہ ہم نے مان لیا، ہم نے دیکھا تو نہیں، دیکھ کے تو اللہ یہ نہیں مانا. تو حضور نے تو منوانے کے ساتھ پروردگار عالم کی زیارت بھی کی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے آقا و مولا نے دیکھ لیا، گویا کہ ہم نے دیکھ لیا. پھر یہ فقیر کہہ رہا ہے کوئی اس بات سے متفق ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بات اس فقیر کی اپنی بات ہے، اپنے اپنے طبیعت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.